نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ کے متعلق آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ اس کے فضائل، اس کا تعارف، اس کے مسائل آپ کے سامنے ذکر ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی ایسا صفحہ، کوئی ایسی چیز کہ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہو اور وہ کسی نیچی جگہ پر، زمین پر کہیں پہ پڑی ہوئی کسی انسان کو نظر آ جائے تو جو اس لکھی ہوئی چیز کی تعظیم بھی کرے گا، اللہ کی ذات کل قیامت کے دن اس کو صدیقین میں اٹھائیں گے۔ اور یہ صدیق وہ مقام ہوتا ہے کہ جو نبوت کے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کی ذات اسے میرا سب سے زیادہ قرب عطا کریں گے۔ اور اسی ضمن میں مفسرین نے پھر ایک واقعہ بھی لکھا ہے حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ یہ جو آدمی تھا یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے جب جوانی کا دور ہے، لاؤ لہب میں مصروف ہے، شراب کا عادی ہے، ایک دفعہ اسی طرح یہ شراب پینے کے لیے اپنے گھر سے باہر میخانے کی طرف جا رہا تھا تو اچانک ایک نالی کے قریب سے گزرا، گندی نالی ہے، اور وہاں پر کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس پر اس نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اب نظر پڑ گئی۔ اب جیسے ہی اس کی نظر پڑی تو فوراً ساتھ ہی اس کے قدم بھی روک گئے، آگے نہیں چلے۔ وہاں سے اس نالی سے اس کاغذ کو اٹھایا، اسے لے کے واپس گھر آ گئے۔ گھر میں پہلے اسے پانی کے ساتھ اچھی طرح دھویا، دھونے کے بعد جو ہے اس کو خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک اونچی جگہ پہ محفوظ کر دیا، اور پھر اس ارادہ سے کہ چلو اب اپنے کام کے لیے جاؤں، گھر سے نکلے۔ ابھی دروازے سے نکل ہی رہے تھے کہ اللہ نے ایک غیبی آواز ان کو سنائی، یا اے اللہ کے بندے، قد طیبت اسمی یا بشر، قد طیبت اسمی فانا اطیب اسمک، تو نے میرے نام کو پاک کر دیا ہے، اب قیامت تک تیرے نام کو میں پاک کر دوں گا۔ آج دیکھیں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی مجلس ہے، اور یہاں پہ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ساتھ کیا کہتے ہیں؟ بشر خافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کی اس پر رحمت ہو۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے درجنوں آدمی ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہی ہیں، قیامت تک پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں انسان ان کے لیے یہ جملہ کہیں گے، تو ایک آدمی کے لیے ساری دنیا مل کر اس کا ذکر خیر کرتی ہے اور یہ اس کے نام کے ساتھ رحمت کی دعا کرتی ہے، ادب کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ اس کا نام لیتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے نام کی عظمت کا لحاظ کرتا ہے، اللہ پھر اس کے نام کو بھی دنیا میں چمکا دیتے ہیں۔ تو ایک فضیلت جو ہے بسم اللہ کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو اس کی تعظیم بھی کرے گا، اللہ کی ذات اس کو بھی عظیم بنا دیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ 3 بار اپنی زندگی میں چیخیں مار مار کر، داڑیں مار مار کر، پیٹ کر، سینہ پیٹ پیٹ کے رویا ہے۔ سب سے پہلے کب؟ کہ جب اللہ نے اسے جنت سے نکالا، اخرج منہا فانک رجیم، یہاں سے نکل جاؤ، تو مردود ہے، نکل جا یہاں سے۔ اب وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ اب جب وہ جنت سے نکالا گیا تو سب سے پہلے اس دن یہ پیٹ پیٹ کر اور سینے پیٹ کر اور چیخیں مار مار کر اور داڑیں مار مار کے یہ رویا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن میری ولادت باشہادت ہوئی ہے، جب اسے پتہ چلا کہ آخری نبی جو ہیں آج ان کی ولادت ہو گئی ہے، وہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، تو میری ولادت والے دن بھی یہ پیٹ پیٹ کر چیخ چیخ کر رویا ہے۔ اور تیسرا جس دن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمائی ہے۔
اب اسے اندازہ ہو گیا کہ جو بھی بندہ اپنے اعمال میں یہ کام یہ آغاز میں بسم اللہ پڑھے گا تو اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی ذات اسے پتہ نہیں کتنی چیزوں سے امان عطا کر دیتے ہیں، اور یہ امان ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جب سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اللہ نے عرش پیدا کیا، اللہ نے لوح پیدا کیا، اللہ نے کرسی پیدا کی، اللہ نے قلم پیدا کیا۔ اب یہ لوح کیا ہے؟ یہ ایک تختی ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح کی تختی ہے، وہ کتنی بڑی ہے، لیکن اس پر کائنات میں جو کچھ بھی ہونا ہے، جس کے ساتھ ہونا ہے، جب بھی ہونا ہے، وہ سارا اس پہ لکھا ہوا ہے۔ جتنے انبیاء کو کتابیں ملی ہیں وہ ساری اس پہ لکھی ہوئی ہیں، جتنے انبیاء کو صحیفے ملے ہیں وہ سب اس پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا قرآن پاک بھی فی لوح محفوظ اسی قرآن پہ محفوظ ہے اور لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں سے ہی اللہ کی ذات نے سارا کچھ تقدیر کے فیصلے سب کچھ نازل کیا، اور ساری کائنات کی یہ تخلیق اللہ نے کائنات کو بنانے کے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، پہلے ہی لکھ دیا تھا اللہ نے اپنے علم کے مطابق۔ اب حدیث میں ہے کہ جب وہ قلم بنایا گیا، اللہ نے اپنے امر کن سے قلم پیدا فرمایا اور قلم کو حکم دیا اکتب ما کان و ما یکون، کہ جو ہو چکا، جو اس کے بعد آخر تک ہونا ہے، سب کو لکھ ڈال۔ یہ اللہ نے اس کو حکم دے دیا۔ اب قلم نے سب سے پہلے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے اس نے آغاز کیا، یہ جملہ سب سے پہلے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے قلم، اب قیامت تک جو میرا نیک بندہ ایمان والا اس کو پڑھے گا، میں نے اس کے لیے امان لکھ دی ہے، اور وہ شیطان کی شر سے، فساد سے، فتنوں سے، ناکامی سے، بے برکتی سے، نوست سے، ساری چیزوں سے امن میں آ جائے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ وہ جملہ ہے کہ جو اللہ نے، آیت ہے کہ جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا کی ہے۔ جب ہم کھانے کے آغاز میں اس کو پڑھتے ہیں تو شیطان وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تلقین فرمائی ہے کہ جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں سم اللہ تعالیٰ، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا کریں، اس وجہ سے کہ شیطان آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ اب جب کھانا ویسے شروع کر دیتے ہیں تو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، اب ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے آئی اور فوراً اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ اب بچی تھی، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھا کرو۔ اب ایک دیہاتی آدمی قریب سے گزر رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کھانے کی دعوت دی، آؤ بھائی کھانا کھاؤ۔ اب وہ بھی آیا اور اس نے بھی بغیر بسم اللہ حضور کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ اب جیسے برتن میں ہاتھ ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بازو سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے تو کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ایسے ہی شیطان بھی ساتھ ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ جب بسم اللہ نہیں پڑھا کرو گے تو شیطان بھی تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ اور ابو داؤد اور مسلم نسائی شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اب اس نے بغیر بسم اللہ کھانا کھانے شروع کر دیا۔ وہ کھانا کھا رہا ہے، کھاتے جا رہا ہے، کھاتے جا رہا ہے، اب بالکل جو آخری لقمہ بچا نا وہ بھول کر اس سے رہ گیا تھا بسم اللہ پڑھنا، آغاز میں وہ بھول گیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے آغاز میں پڑھنے کی دعا بھی تلقین فرمائی ہے۔ ایک آدمی بھول جائے تو درمیان میں کیا پڑھے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ تلقین فرما دی ہیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ الفاظ پڑھ لے۔ اور اگر کھانا کھا چکا ہے تو اس کے بعد کے الفاظ بھی اللہ کے نبی نے تلقین فرمائی۔ تو اب بالکل اسی طرح یہ وہ بھول گیا وہ آدمی، اور بھولنے کے بعد جب وہ بالکل آخری لقمے کے قریب پہنچا تو اچانک اسے یاد آیا کیوں میں نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں ہے، اس کے بغیر ہی کھا رہا تھا۔ اب اس نے بالکل آخری جملے پہ جا کر جو ہے آخری لقمے پر جا کر یہ جملہ کہا، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور پھر اس نے کھانا مکمل کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، جب یہ ساری کیفیت اس کے کھانے کی دیکھی تو آپ مسکرانے لگے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ مسلسل کھا رہا تھا، اور بالکل آخر میں جا کر جب اس نے یہ اللہ کا نام لیا نا، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا، تو اس پڑھنے کی وجہ سے وہ شیطان بھاگ بھی گیا ہے، اور جو کھایا تھا وہ ساری اس نے کیا کر دی ہے۔ تو یہ شیطان سے حفاظت ہے، بہت بڑی برکت اور سعادت کی چیز ہے کہ جو اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے، پوری امت کے لیے امان ہے اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، مفسرین نے لکھا دیکھیں یہ جتنے دنیا کے ہم کام کرتے ہیں یہ انسان کی ضرورت کے کام ہیں۔
یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ضروریات ہیں۔ کھانا ہم کھاتے ہیں، یہ انسان کی طبعی ضرورت ہے۔ پانی ہم پیتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور کام کرتے ہیں، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ اب یہ ضروریات جس طرح ایک مسلمان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح یہ ضروریات ایک کافر کے ساتھ بھی ہیں۔ کافر کھانا نہیں کھاتے، وہ کھاتے ہیں۔ مشرک بھی کھانا کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، وہ بھی پانی پیتے ہیں، ہم بھی پانی پیتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سب کے ضروریات ہیں، بحیثیت حیوان کے، بحیثیت جاندار کے، انسان کے، یہ سب کی ضروریات ہیں۔ لیکن مسلمان میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں، اور کافر جو ہے وہ اپنے یا بتوں کے نام پر یا ویسے ہی کھا لیتا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک بندہ مومن کی، مسلمان کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ آدمی سمجھے تو وہ متعین ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہم تو پڑھ بھی لیں، اگر بسم اللہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا، ہمارے کئی احباب دوست بزرگ مجھے یقین ہے کہ لازمی پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہیں، مسلمان گھرانے کے لوگ ہیں، پڑھتے ہیں۔ لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی جو ہمارا تصور ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا، اس بات کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اب کیا تصور ہونا چاہیے؟ تصور یہ ہونا چاہیے کہ ایک کافر کھاتا ہے، بس اٹھا کے کھا لیا، میری ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ اور جب ایک بندہ مومن کھاتا ہے نا، تو اس کا تصور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لقمہ ابھی میں کھا رہا ہوں یہ ویسے ہی میرے منہ تک نہیں پہنچایا ہے، اس کے پیچھے جو ہے یہ کائنات کی لاکھوں قوتیں صرف ہوئی ہیں۔ یہ بیج تھا، کسی بونے والے نے زمین میں بویا ہے، پھر اس سے فصل اگی ہے، پھر اگانے والی ذات ہے جس نے اگایا، اس بیج کو مٹی میں ضائع جس نے نہیں ہونے دیا، پھر وہاں سے وہ ایک بیج جو ہے وہ ایک کومپل کی شکل میں نکلا، اس کے ساتھ پھل لگے، پھر اللہ نے اس میں سے یہ ہمیں غلہ دیا، پھر غلہ جو ہے وہ کسی اور انسان کا محتاج تھا، پھر اس نے جو ہے وہ غلہ وہاں سے نکال کر محفوظ کر کے منڈیوں تک پہنچایا، منڈیوں میں آگے کتنے لوگوں کی محنت صرف ہوئی، بکتے بکاتے کہاں تک پہنچا، پھر وہ جو غلہ تھا اس کو پیسا گیا، پیسنے کے بعد پھر اس کو آٹا بنانے کی ضرورت ہے، آٹا بنانے کے بعد اس کو جو وہ گوندنے کی ضرورت ہے، گوندنے کے بعد اس کو پکانے کی ضرورت ہے، پکانے کے لیے کتنی چیزیں استعمال ہوتے ہیں، آگ کی ضرورت ہے، پکانے والوں کی ضرورت ہے، پکانے کے لیے سامان کی ضرورت ہے، یہ کتنی چیزیں ہیں، یہ کہاں کہاں سے بن کے آتی ہیں، کتنی فیکٹریاں اس کے لیے لگتی ہیں۔ ایک ماچس جو ہے وہ آپ اندازہ کریں، ایک آدمی کے پاس ماچس نہ ہو، وہ کسی ویرانے میں اور اسے مجبوری پڑ جائے، کیا کرے گا؟ ماچس کی ایک تیلی وہ کہاں سے لائے گا؟ اور اگر غور کرے تو ماچس کی ایک تیلی ہم تک پہنچنے میں کتنے سینکڑوں انسانوں کی قوت، محنت، فیکٹری، دوسرا تیسرا کتنا کچھ پیچھے لگ گیا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے مراحل کو طے کرنے کے بعد، سینکڑوں انسانوں کی محنت اور جدوجہد کے بعد، اتنی کوشش کے بعد ایک لقمہ تیار ہو کے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے یا اللہ اس کو حاصل کرنا یہ میری قوت اور طاقت میں نہیں تھا، اگر تو یہ عطا نہ کرتا تو میں ایک لقمہ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اللہ کا نام لے کے جب بسم اللہ پڑھتا ہے نا، تو اس کی زندگی کا رخ متعین ہوتا ہے کہ یا اللہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف تو ہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے مفسرین نے لکھا کہ جو آدمی بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، ایک آدمی نے عادت بنا لی، ہر کام سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اور درست تصور کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو ہر گناہ سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ یہ بسم اللہ ہر کام، کل امرن ذی بال، ہر جائز کام سے پہلے آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ اب بسم اللہ پڑھنی ہے، اب جب بھی وہ بسم اللہ پڑھے گا تو دن میں انسان جو ہے وہ کتنے جائز کام بھی کرتا ہے، بہت سارے اسے ناجائز بھی ہو جاتے ہیں، ناجائز کام بھی کرتا ہے۔ اب جب ہر کام سے پہلے اس نے عادت بنا لی ہے بسم اللہ پڑھنے کی، اب ایک آدمی جو ہے وہ کوئی چیز تول رہا ہے، ایک آدمی کوئی چیز اٹھا کے بیچ رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ کسی دفتر میں بیٹھ کر کوئی کام کر رہا ہے، کہیں پہ دستخط کر رہا ہے، کچھ پڑھا رہا ہے، اب وہ اپنے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، اور جیسے بسم اللہ پڑھے گا نا اللہ کا نام اس کا تصور میں آئے گا، پھر ساتھ یہ سارا تصور آئے گا کہ میری ایک ایک ضرورت پوری کرنے والا، مجھے یہاں تک لا کے بٹھانے والا اور میری ساری جو حاجات پوری کرنے والا کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، جس کے نام سے آغاز کر رہا ہوں، اور ہر جائز کام سے پہلے میں نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب جیسے ناجائز کام شروع کرے گا تو فوراً رک جائے گا کہ وہی کام ناجائز کر رہا ہوں اور نام کس کا لے رہا ہوں؟ اللہ کا نام لے رہا ہوں۔
تو یہ بسم اللہ یہ گناہوں کے آگے رکاوٹ بھی ہے، ہمارے لیے امان بھی ہے، امن بھی ہے، رحمت بھی ہے، سعادت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں کس سے حاصل ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے ہر کام کے آغاز میں کہاں سے شروع کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ کی تفصیل۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ وفعل بنا ما انت آلہ فإنک آل التقوی و آل المغفرہ۔